کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ جب آپ نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کے ربوبیت کو دل کے اندر بسایا ہے، تو پھر پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ جس کو کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو کہاں داخل ہونے کے لیے؟ اسلام کے اندر۔ ایمان نام ہے اعمال باطنہ کا اور اسلام جو ہے اعمال ظاہرہ۔ کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور دنیا کی ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے، جب آپ نے دل سے مان لیا ہے تو اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارو، یعنی پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کے اندر چلنا کیسا ہے، اسلام کے اندر کھانا کیسا ہے، اسلام کے اندر عبادت کیسے کرنا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں اعمال ظاہرہ کے اندر آتا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تب آپ کے دل کے اندر غیروں کا طریقہ، غیروں کا رسم و رواج، ان کا کوئی چیز اچھا نہیں لگنا چاہیے، بلکہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا لگنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کیا کرتے تھے، ان طریقہ کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرا محترم بزرگ و دوستو، آج ہم کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑی دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے کے اندر بسانے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون نے بہت سارے نجومیوں کو اور بہت سارے جو جادوگروں کو بلایا۔ کس لیے بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا جادو دکھانے لگا، جو فرعون کا جو دربار تھا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی جو ہے جادوگری کا کرتب دکھائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے اپنے جادوگروں کا جو ہے کرتب دکھائیے، وہ اپنا جو ہے جو ان کا جو جادوگری ہے وہ سامنے رکھے، اس کے بعد میں رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنا جادو دکھلایا، جو فرعون نے جس کو بلایا تھا جادوگروں کو، انہوں نے دکھلایا جادو۔ انہوں نے زمین پر رسی ڈالی اور رسی ڈالتے دیکھتے دیکھتے بے شمار ایک سپولیے کی شکل میں یعنی سانپ تیار ہو گئے۔ جب بہت سارے سانپ تیار ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی اپنی رسی ڈالیے، یہ آپ بھی اپنی عصا زمین پر ڈالیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا ڈالا، لاٹھی ڈالی، تو ایک بہت بڑا اژدہا بن کر تیار ہو گیا، اور اس اژدہے نے جتنے بھی جادوگر تھے سب نے چھپولیے جو سانپ جو بنائے تھے وہ سارے کے سارے نگل لیے۔ جب نگل لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہو گئی اور فرعون کو شکست ہو گئی۔ لیکن ماجرا ایک عجیب اس کے اندر ہو گیا۔
ماجرا یہ ہو گیا کہ جتنے بھی جادوگر تھے بڑے سے بڑے سب کے سب ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جشن منانے لگے فتح کی خوشی میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا اللہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے مجھے فرعون کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، فرعون کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، میں فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور فرعون جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ میری نبوت کا انکار کرنے والا تھا، وہ بدبخت انسان تھا، وہ ظالم انسان تھا۔ آپ نے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ نے اسے ہدایت نہ دے کر آپ نے کسی اور کو ہدایت دے دیا۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو ہدایت دینا تھا تو فرعون کو ہدایت دیتے، لیکن اس کو ہدایت ملنے کے بجائے ہدایت کسی اور کو ملی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں یہی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے موسیٰ، بات اصل میں یہ ہے کہ جس وقت دربار سج رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کا، جیسے آج ہمارے اسکولوں کے اندر یا مدرسوں کے اندر ایک یونیفارم ہوتا ہے، ایک اپنا ایک لباس ہوتا ہے، ایسے ہی جادوگروں کا بھی اپنا ایک لباس ہوتا ہے، یا جیسے بینڈ باجا والے دیکھتے ہیں ان کا ایک لباس ہوتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے، ایسے ہی جادوگروں کا بھی یونیفارم ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی فرعون نے ایک یونیفارم تیار کروایا تھا کہ اس کے جتنے بھی جادوگر تھے اس کا ایک الگ شعار، ایک الگ پہچان۔ جب سب کا یونیفارم تیار ہو گیا اور جب دربار لگ گیا، جب کرتب دکھانے کا معاملہ آیا، اس سے پہلے فرعون نے کہا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں سب کے سب اپنا یونیفارم پہن لیں، اور وہی یونیفارم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی اس یونیفارم کو پہن لیں۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ جادوگر والا یونیفارم ہے، آپ بھی پہنیے، یہ سارے کے سارے پہنیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، دیکھیے میں یونیفارم نہیں پہن سکتا، میرا یونیفارم یہ جبہ ہے، لاٹھی ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے اور یہ امامہ ہے، یہی میرا لباس ہے، میرا یہی یونیفارم ہے، میں اس یونیفارم کو چینج نہیں کر سکتا۔ فرعون نے بڑی سمجھایا، فرعون نے بڑی منت سماجت کی کہ آپ یونیفارم چینج کر لیں، آپ جادوگر والا یونیفارم پہن لیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام بضد ہو گئے، نہیں میں نہیں پہن سکتا، میرا یہی لباس رہے گا۔ آخر میں جب تھک گیا فرعون، ہار گیا فرعون، تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جادوگر تھے ان سے کہا کہ دیکھو ایسا کر لیجئے، آج کے دن جو یونیفارم موسیٰ علیہ السلام کا ہے اسی یونیفارم کو آپ سب بھی اختیار کر لیجئے، اسی یونیفارم کو آپ سب بھی اختیار کر لیجئے، وہی یونیفارم پہن لیجئے۔ چنانچہ جتنے بھی جادوگر تھے سب نے جو ہے جبہ پہنا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا وہی لباس پہنا۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مسئلہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی مشابہت اختیار کی، ان لوگوں نے آپ کا لباس اختیار کیا، اور میں کیسے نہ ان کو ہدایت دے۔ جو ہدایت کا جو جادوگر جو سبب بنا وہ یہ بنا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا لباس اختیار کیا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جب ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہمیں ہدایت کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب ہر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے رہتے تھے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے۔ آج دیکھیے ہماری جو ہے
شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، شادیاں جو ہے غیروں کے طریقے پر ہم کرتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے اندر ناچ گانا بجوایا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے اندر نچنیاں بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سگائی رسم، یہ مہندی رسم، یہ ساری رسمیں، یہ مٹکور جتنی بھی چیزیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ جب نہیں کیا تو یہ کہاں سے آیا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، پتہ چلا کہ یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے، یہ طریقہ کسی اور کا ہے۔ اگر میرے نبی کا طریقہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے، یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس لطیف اس کو حدیث مبارکہ کے اندر لکھواتے، نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، پتہ چلا کسی اور کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث ما تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اے لوگوں، جس قوم کی تم مشابہت اختیار کرو گے، جس کا تم طریقہ اختیار کرو گے، جس کا تم رسم و رواج اپنے دل کے اندر لاؤ گے اور جس کے طریقے پر چلو گے، کل قیامت کے دن آپ کو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ساری چیزیں جب ہم نے دیکھا، یہ جہیز، اور ماشاءاللہ آج کل تو مانگنے کا بھی طریقہ جو ہے عجیب ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جہیز مانگنے کا طریقہ بھی چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب بات چلتی ہے لین دین کی، جب بات چلے گی لین دین کی، تو سمدھی صاحب کہیں گے نہیں ماشاءاللہ میں تو حاجی ہوں، نمازی ہوں، میں تو ماشاءاللہ 4 مہینے بھی لگا کر آیا ہوں، ماشاءاللہ فلاں ہوں، ایسے دیندار ہوں، نیک ہوں، میں جہیز کی بات کروں؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن بعد میں پھر وہ لیکن آ جاتا ہے۔ وہ لیکن کیا ہے؟ لیکن دیکھیے، آپ کی بیٹی جو ہے میرے گھر جو ہے بہو بن کر آئے گی، آپ کا داماد ہے، کل چل کر یہ آپ کے گھر جائے گا، کل چل کر یہ آپ کے گھر جائے گا، یہ آپ کا جو ہے داماد آپ کے گھر آئے گا، وہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کا داماد اور آپ کی بیٹی پیدل آئے گی یا سواری سے، وہ آپ کو سوچنا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی، آپ کی بیٹی جو ہے نیچے سوئے گی کہ چارپائی بھی سوئے گی کہ بیڈ پہ سوئے گی، مجھے کیا ضرورت ہے، وہ تو آپ کو سوچنا ہے۔ آپ کی بیٹی میرے گھر آئے گی، ٹھنڈا پانی پیے گی یا گرم پانی پیے گی، ہم کو جہیز ویز نہیں لینا ہے، وہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے ٹھنڈا پانی پیے گی یا گرم پانی پیے گی۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی، وہ کپڑا جو ہے ہاتھ سے دھلے گی یا مشین سے دھلے گی، ہم کو نہیں کوئی فکر، آپ کو سوچنا ہے اس بارے میں۔ جہیز تو نہیں مانگ رہے لیکن ساری فہرست جو گنا دی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ کسی اور کا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ہے، چند دن گزار کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جب ہم ایمان کے اندر، دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام کے مطابق ہی گزرنی چاہیے۔ اللہ تبارک